नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तौसीफ़ कैलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम मेहमान हमारे के साथ। नाजरीन, आप देख रहे हैं अर्स टेलीविज़न और अर्स टेलीविज़न लेके आ रहा है बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ शख्सियात, जिनमें सूबाई वज़रा, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियात जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हुआ करते हैं। तो आइए हम चल के आज देखते हैं कि हमारा आज का मेहमान कौन है। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिए। चलिए। उस्मान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है? सेहत ठीक है? तबीयत से और खैरियत? आप ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत है? आमद पर पुरजोश इस्तकबाल किया। नाजरीन, अगेन अस्सलाम वालेकुम। हम पहुंच चुके हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान और वो शख्सियत जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है, और आप यूथ विंग के सूबाई प्रेसिडेंट हैं और आप यूथ एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा आप जो है मुख्तलिफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो है प्रेसिडेंट भी हैं और एजुकेशन पे जो है आपका फोकस है। और बलूचिस्तान में जैसे कि एजुकेशन के हवाले से बहुत से इश्यूज़ हैं, तो आपने एजुकेशन को जो है फोकस किया है और ऐसे ही नौजवान जो है मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम हैं सैयद उस्मान शाह साहब। मैं उनको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आगा साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अर्स टेलीविज़न का और आपका कि आप आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। आपको अपने घर पे मैं वेलकम कहता हूँ। शाह साहब, असल में अर्स टेलीविज़न जो है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली उन पॉलिटिकल शख्सियात, उन नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जो बलूचिस्तान की आवाज़ जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेके जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। मुझे भी बेहद खुशी हुई है कि आप एक नौजवान हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे और स्पेशली एजुकेशन को जो आपने फोकस किया उस पर आप काम कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में हमें ये बताएं कि आपकी जो अपनी बेसिक एजुकेशन थी वो आपने कहाँ से हासिल की? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अर्स टेलीविज़न का कि उन्होंने बलूचिस्तान को और उसके हालात और शख्सियात को फोकस किया। तो जितने भी हम उन्हें जो है ना शुक्रिया अदा करें कम है। बेसिकली यहीं सरियाब कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है, पले बड़े भी यहीं से हैं। हमारा आबाई गांव तो KPK मर्दान में है, लेकिन बहुत अरसा दराज से पैदाइश भी मेरी यहीं की है और इब्तदाई तालीम यहीं पास में ही स्कूल है, वहीं से मैंने हासिल की, सरियाब मिल्स हाई स्कूल। उसके बाद फिर बस तालीम की जो है जस्तजू ने हमें मुख्तलिफ़ इदारों तक रसाई हासिल हुई मुझे। फिर मैट्रिक मैंने यहीं से किया और FSC फिर मैंने साइंस कॉलेज कोयटा से की। उसके बाद फिर मैंने BB किया लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर मास्टर्स किया, MSc इकनॉमिक्स किया, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर मैं UK चला गया, ACCA मैंने किया। वहाँ से फिर जब आया तो बस वो जो जस्तजू थी तालीम की, तो फिर मैंने सोचा कि हमारे भी इस तरह के मुख्तलिफ़ इदारे होने चाहिए। इलाके के हालात को देखते हुए हमने ख़ुद सोचा कुछ दोस्तों के साथ मिल के कि हमारे भी इस तरह के कुछ इदारे हों जिसमें हमारे गरीब गुरबा और ऐसे लोग जो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें और तालीम के जो असल जेवर से हम उन्हें आरास्ता करें। तो छोटी सी काविश हम लोगों ने दी एडवेंट के नाम से शुरू की थी, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को हम सिखाने के जो है ना के लिए इस मैदान में आए। और आगे हमने इंशाल्लाह बहुत सारे हमने प्लान्स बनाए हुए हैं, उसी तरह वो फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है ना हम मूव करते जा रहे हैं। बस बहुत सारे दोस्त हैं जो मेहरबान हैं हमारे साथ इस में ताउन करते हैं। इंस्टीट्यूट इसमें मतलब स्किल्स आप सिखा रहे हैं? जी, ये स्कूल लेवल है? जी जी एकेडमी है? जी हमारी ये एकेडमी है। उसमें हम जितने भी जो प्रैक्टिकली जो एक मैदान में काम होते हैं वो हम सिखाते हैं। जॉब इंटरव्यूज़ अपने किस तरह देने हैं
اور جو آپ کی جو پریکٹیکل نالج ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہم بتاتے ہیں. اسکول لیول کا ہمارا ادارہ ہے. اسکول سے ہی پھر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اپ گریڈ ہوتے ہوئے مختلف گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ لیول تک جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے پوری ایک سیریز بنائی ہے. اسی میں پھر ہم ان کو جو ہے جو ہم بچے لیتے ہیں ان کو ہم پراپر ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس تک ان کی فیلڈس تک ہم پہنچاتے ہیں. مطلب ایک طرح کی کیریئر کاؤنسلنگ کر کیریئر کاؤنسلنگ چل رہی ہے. بالکل آپ اسے کیریئر کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے ادارے ہمارے بلوچستان میں بہت کم ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے یونیورسٹیز ہیں. اس طرح کا ایک اور ہمارا کولیبریشن ہوا ہے الحمد یونیورسٹی کے ساتھ. الحمد ایجوکیشنل سسٹم کا ہمارا کولیبریشن ہوا ہے. اس میں بھی ہم مختلف جو کورسز وغیرہ ہیں وہ ہم نے کرانے ہیں, جیسے کہ ایم ڈی کیٹس جو ڈاکٹرز انجینئرس کرتے ہیں, اور آئی ایس ایس بی کی تیاری, سی ایس ایس, پی سی ایس. یہ بھی ہمارا ایک انیشیٹو ہے. یہ ڈاکٹر شکیل صاحب تو پہلے ہی آلریڈی اس میں کام کر رہے تھے. تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ اپ کیا ہے اور اس کو بی آئی ٹی کو ہم نے, بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے. تو ہمارے پلانز میں یہ ہے کہ ہم جو پریکٹیکل میدان میں ایک نالج بیس اور جو پریکٹیکل بیس کام تھا وہ ہم نے ان لوگوں کو شو کیس کرنا ہے. شاہ صاحب بہت خوب, آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت اچھا لگا. بالکل جیسے ہمارے ناظرین آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا جو دن اور ایکٹیویٹیز جو آپ کے ساتھ ہماری گزریں گی وہ انتہائی خوب ہوں گی, اور ناظرین کو جو ہے نالج ملے گا اور پتہ چلے گا کہ آپ جیسے نوجوان جو اپنا کردار بلوچستان کی ترقی اور کامیابی میں کیسے ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اللہ پاک. پرتکلف ناشتے سے لطف اندوز ہوئے. شاہ صاحب ابھی ہم چلیں, ہماری آج کی جو پورے دن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع مجھے اگر آپ 2 منٹ دے دیں میں ذرا اپنی والدہ سے محترمہ سے اجازت لے لیتا ہوں, کیونکہ ایسا ہے کہ میں جب بھی نکلتا ہوں سب سے پہلے والدہ محترمہ سے اجازت لیتا ہوں, اور جب آتا ہوں سب سے پہلا سلام بھی والدہ کو کرتا ہوں, کیونکہ آج کا جو یہ مقام ہے یہ ساری ہماری والدہ کی دعاؤں سے ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے بالکل اجازت, آپ والدہ سے ملیں. میں آپ کو علاقائی چیئرمین ملک لیاقت لیڑی سے ملاقات کی. جی آغا صاحب, یہ ہمارے پیارے دوست ہیں ملک لیاقت لیڑی صاحب. یہ علاقے کے چیئرمین بھی ہیں یہاں کے, اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی سریاب میں بنیادی ضروریات تھیں وہ مسائل حل ہوئے ہیں, اور یہ ہماری عوام کے لیے بڑا درد رکھنے والے ہیں. یہ آئے دن مختلف پروگرامز کے ذریعے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں درخواست کے ذریعے ہم ان تک پہنچاتے ہیں. یہ باقی تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس تک لے کے جاتے ہیں. خود ہی بڑے شفیق انسان ہیں ماشاءاللہ, علاقے کے لیے بہت خدمت کی ہے انہوں نے. تو ملک لیاقت لیڑی صاحب کے پاس آئے ہیں. آج بھی ہمارا ایک دورہ ہے, ایک ٹیوب ویل ہمارے علاقے کا انہوں نے ایکٹیو کرایا ہے. ہم ان کے بس کارکن ہیں, ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک لیاقت لیڑی صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں بلدیات کے اس وقت, وہ بھی ہماری پروگرام کا حصہ ہیں. تو آپ کو بھی میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سید عثمان شاہ صاحب آپ کا اور آغا جان آپ کا شکریہ, اور آپ کے عرض ٹی وی کے تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے علاقے اور ہمارے غریب خانے تشریف لائے اور ہمارے علاقے کے مسائل پہ توجہ دی آپ لوگوں نے. چیئرمین صاحب, آپ بلدیات کے نمائندے ہیں اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مطلب پسماندگی دیکھیں اگر اس علاقے کی اور جو یہاں کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے جو سابقہ حکومت میں جو بھی یہاں کے کنسرن نمائندے تھے انہوں نے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے؟ آغا جان, ہمارے علاقے کو اس جدید دور میں بھی پاسماندہ رکھا گیا ہے. کوئی یہاں ترقیاتی کام جو سابقہ اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے نہیں کیے ہیں. تو ہم نے اپنی مدد ہم نے یہاں اپنا ایک کمیٹی بنایا ہے سوسائٹی کا, اور اس کا مجھے کمیٹی کے ممبران نے چیئرمین منتخب کیا ہے. تو ہم اپنے علاقے کے جو مسئلے مسائل ان کے لیے ہم خود بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس پہ. جیسے ہمارے میٹرو کارپوریشن جو ہمارے صفائی کے کام وغیرہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں, ان کے پاس ہم جاتے ہیں. ہمارے پانی کا یہاں بہت ایشو ہے.
ہمارے تقریباً 2 ٹیوبویلز ہیں جو تقریباً 6-7 سال سے غیر فعال تھے اور ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں تھا. تو ان کے لیے ہم واسطہ کام کے پاس بار بار گئے تو اب جا کے انہوں نے ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل کر دیا. اسی طرح ہمارے ادھر اور بھی بنیادی مسائل چل رہے ہیں, جیسے بجلی کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں گیس کا مسئلہ ہے, سڑکوں کے حوالے سے کافی مسائل چل رہے ہیں. تو ان تمام پہ ہم اپنی مدد آپ, ہم کوئی منتخب نمائندے نہیں ہیں, نہ ہم MP ہے نہ MN ہے, اپنی مدد آپ اپنے سوسائٹی کے کمیٹی کے دوستوں کے ہمراہ ہم یہ اپنے کام جو ہے نا ڈپارٹمنٹ سے کروا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب مطلب یہ جو بیسک نیڈز ہیں اس میں جب تک کمیونٹی کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے تو ان چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے؟ جی, جب تک ان میں جو کمیٹی کے لوگ انوالو نہیں ہوں گے تب تک بہتری نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ ہماری مثال ہے کہ تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. جب تک تمام دوست اپنے کمیٹی کے ساتھ ہوں گے تب مسئلہ. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے کمیٹی کے کافی دوست ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ سید عثمان شاہ بھی ہمارے کمیٹی میں ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیاقت لاشاری ہے, بہت سے ہمارے اور دوست ہیں کمیٹی کے. ہم ان چیزوں پہ جو ہے نا ورک کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب, جیسا کہ بلوچستان میں ایک موروثی سیاست کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے, تو آپ سے اور عثمان شاہ صاحب سے مل کے مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہوئی کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں معاشرے میں جو ہے اپنا ایک بہتر کردار ادا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور مطلب بہتری چاہتے ہیں وہ معاشرے میں. جی بالکل شاہ صاحب, ہمارا کوشش بھی یہی, اور آپ کے چینل کے توسط سے ہم اپنے باقی نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو ہم جیسے شاہ صاحب اس طرح باقی نوجوان بھی کر سکتے ہیں. ہم اگر موروثی سیاست سے نکلیں گے تو ہمارے علاقے ترقی کریں گے. ہمارے ایجوکیشن کا نظام ہمارے علاقے میں بالکل نہیں کے برابر ہے. اگر ہم خود نوجوان آگے ہوئیں گے, اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. بہت شکریہ. جی ملک صاحب, آج میں آپ کو بھی تکلیف دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ دورے میں شامل ہو جائیں. بہتر ہے, علاقے کے جو دورہ ہے اس کے جتنے مسئلے مسائل ہیں آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. جی ضرور شاہ صاحب, اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں, ہم بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ملک لیاقت لیڑی کی جانب سے چائے کا اہتمام کیا گیا. آغا صاحب, یہ ہمارے دیکھ لیں ہمارے سریاب کی یہ حالت تھی. یہ ٹیوب ویل تھا تقریباً 10 سال سے یہ غیر فعال تھا. تو ابھی ہماری کمیٹی اور یہ چیئرمین صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے نا دوبارہ بحال کروایا ہے. ابھی اس کی لائنیں وغیرہ جو ہے دوبارہ صاف کر کے اس کو ڈلوا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے مکین جو ہے نا پانی سے محروم رہے ہیں. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی محنت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو عوام کی مطلب جو پانی کی جو سہولت ہے ان کو صحیح طریقے سے اس طرح مہیا کی جا رہی ہے جو اس کا کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے؟ نہیں, اس کا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ تھا اس کے طرف سے تو بالکل کوئی بھی دلچسپی نہیں ظاہر کی. یہ تو ہماری کمیٹی اور علاقے کے لوگوں نے ہی تھوڑا سا درد ظاہر کیا اور تھوڑی جدوجہد کی تو اس کو فعال کیا پریشر ڈال کے. لیکن آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی اس طرح موقع پہ کام نہیں کرتے ہیں. جس طرح کے ہمارے پاکستان کے مسائل تو آپ کو پتہ ہی ہیں. یہ بس ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ تمام جو ہے نا کاوشوں سے اس کو ایکٹیو کرایا. جی شاہ صاحب, جیسے آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ بلوچستان میں اور اسپیشلی کوئٹہ میں کافی جگہ پہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ مطلب ان فیوچر کیا کریں گے یہاں پہ؟ جی بالکل, ان فیوچر میں ہمارا ارادہ ہے. ملک صاحب تو بالکل تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے مختلف جو ہے نا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی بات کی ہے. ہم اسی کولیبریشن سے ہم یہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہم نے لگانا ہے, کیونکہ صاف پانی تو سب کا حق ہے. یہاں پہ بیماریاں بہت سارے ہماری جو ہے نا رپورٹ ہوئی ہیں, کڈنیز وغیرہ کے ایشو آ رہے ہیں. تو ہم نے ان سارے معاملات کے لیے ہم نے ایک فلٹریشن پلانٹ لازمی ہم نے کرنا ہے. ملک صاحب بتائیں گے بہتر. جی شاہ صاحب, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہمارا شاہ صاحب نے بھی بتایا 10 سال سے جو ہے نا ٹویل غیر فعال تھا, اور ہم نے یہاں اپنے کمیٹی کی جو بنائی اس کا سربراہ میں چیئرمین. تو ہم نے اپنی مدد آپ کوشش جو واسا ڈپارٹمنٹ تھا ان کے آفس کے چکریں لگا کے جب جا کے جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ جاگ گیا اور ہمارے جو مسئلے ہیں یہ حل کرنا شروع کیا. لیکن ابھی بھی ہمارا دیکھیں آپ کام جاری ہے. اس کا مشین وغیرہ ابھی ہم نے نکالا ہے, یہ ڈالنا ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے کا پروسیس ہے ٹینکی وغیرہ کا صفائی کا, تو یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ادھر ایک فلٹر پلانٹ کا جو ہے نا ہم کر رہے ہیں, تو وہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ تاکہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے نا صاف پانی مہیا ہو جائے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سید عثمان شاہ کے ہمراہ علاقائی دورے کے لیے روانہ ہوئے.
आगा साहब, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ ड्रग एडिक्ट्स का, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जी जी। उस पे भी हम थोड़ी बहुत अपनी सर्विसेज दे रहे हैं डाइट के हवाले से। जितने भी हमारे पास जो नशे के आदी मरीज़ हैं सही। उनको हम खाना वगैरह बेहतर सहूलियात देते हैं। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जी, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये सोशल वेलफेयर के अंडर आता है। ऐसा है कि हमारे माशरे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जहाँ मेरे नज़दीक तो ये है, एक तो बेरोज़गारी और दूसरा जो है ना स्पोर्ट्स फैसिलिटी का ना होना इलाके में। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे जवान एक तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है, जब रोज़गार नहीं होता, घर की जिम्मेदारियां आप पर आती हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर किसी ऐसी तरफ चले जाते हैं जिससे उन्हें नुकसान और उनकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक इंसान जो आपकी फैमिली से, एक ठीक ठाक हटा कटा नॉर्मल इंसान आपकी फैमिली से निकल जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब वो मंशियात का आदी हो गया, इसका मतलब ये है कि वो आपकी फैमिली से ही निकल गया। तो एक तो ये फैक्टर है। मुआशरे में जब वो इसका हिस्सा बनते हैं, मतलब उसमें पेरेंट्स की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना कि वो अपने जी, बच्चों की जो है मतलब बिल्कुल सुपरवाइज करें, उनको देखें, चेक एंड बैलेंस रखें, उससे पूछें कि यार तुम्हें मतलब किन मुश्किलात का सामना है, या तुम इस सोसाइटी में किन दोस्तों में मूव कर रहे हो। वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखें बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी गवर्नमेंट की बनती है। क्यों वो इन ड्रग डीलर्स को इतनी खुली छूट देते हैं, क्यों इस जो है ना नशे की आदत को, इस लानत को ख़त्म क्यों नहीं करते। और जब जवान एक हेल्दी एक्टिविटी में होगा, जो भी जवान होगा, तो वो इस तरफ कभी राग़िब नहीं होगा। तो हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से, हर सोसाइटी में, हर एरिया में कोई ना कोई इनके पास एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए थी जिसमें जो हमारे जवान है वो इंगेज होते। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। जी आगा साहब, मैं आपको लेके आया हूँ हनीफ रिंद साहब से मुलाकात के लिए। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मेहरबान हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर ड्रग एडिक्ट्स के। हमारी भी छोटी मोटी सर्विसेज यहाँ पर हैं और हमें वक्तन फ़वक्तन ये गाइड भी करते रहते हैं एक मेंटोर के हैसियत से, और यहाँ के विज़िट्स वगैरह हम फ्रीक्वेंट करते रहते हैं और ये बेहतर बता सकते हैं फिर अपने इदारे के बारे में। बहुत शुक्रिया सैयद उस्मान शाह साहब आपका कि आपने आज के अपने इस विज़िट में और आज के इस पूरे दिन के प्रोग्राम में जो है डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है यहाँ पे, जो ड्रग्स एडिक्ट पे काम कर रहा है, जिसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो रिंद साहब हैं, इनको मैं आज के इस प्रोग्राम में जो है खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। थैंक यू। मैं उस्मान शाह साहब का और गिलानी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन कम्प्लेक्स फॉर ड्रग एडिक्ट तशरीफ़ लाए, और इसके साथ साथ मैं अर्स टीवी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और हमारे इस इदारे के जितने मसले हैं और हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ताकि बलूचिस्तान के और पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पता चले कि हम यहाँ पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो मंशियात के मरीज़ है इनको हम लोग कितने दिनों तक इनको हम लोग रखते हैं यहाँ पे, और क्या मेथड्स है हमारे ट्रीटमेंट के, वो हम लोग इनको आपके टीवी के थ्रू हम लोग उनको बता सकते हैं। रिंद साहब, आप जैसे रिहेबिलिटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप हमें बताना ही चाहेंगे कि ये रिहेबिलिटेशन कब कायम हुआ और आज तक यहाँ से जो है कितने लोग रिहेबिलिटेट होके वापस जा चुके हैं? इसकी संग बुनियाद साबिक़ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान साहब ने रखा था 2009 में, और 2009 से अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 9000 के करीब पेशेंट यहाँ से फ़ारिग कर चुके हैं। इसकी जो हमारे ट्रीटमेंट का मेथड ये कि वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन फ़ेज़ है, फर्स्ट फ़ेज़ है, और सेकंड फ़ेज़ इसमें रिहेबिलिटेशन फ़ेज़ है जो कि 3 महीने पे मुहित होता है। बाकी ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट जल्दी रिकवर कर लेता है या वो कम पिया है, मुख्तलिफ जो ड्रग एडिक्शन है उसकी वो कम पिया है, तो उसको हम लोग जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज कर लेते हैं। बाकी जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है एडिक्शन की, तो उसकी हम लोग इसी मुनासिबत से यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। रिंद साहब, जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए जो लोग लाए जाते हैं
ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ینگسٹر کی ہے یا مطلب بڑی ایج کے لوگ ہیں؟ یہاں پر اس وقت تک جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں 2009 سے جو یہاں پہ ہماری اسیسمنٹ ہے اس میں 15 to 13 40 کے درمیان پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں جو مختلف قسم کے ڈرگز یوز کر رہے ہیں. اس میں کرسٹل بھی ہے, پاؤڈر بھی ہے, چرس بھی ہے, اور آج کل کچھ نئے جو ڈرگز آئے ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں. تو زیادہ تر ینگسٹر اس میں انوالو ہیں. اور ریسنٹلی میرے پاس کچھ کڈز بھی ہیں, ان کا باقاعدہ ایک گروپ تھا 7 سے 8 بچوں کا جو ابھی بھی میرے پاس زیر علاج ہے. تو ان میں ابھی کڈز بھی پائے جا رہے ہیں جن کی عمر 11 سے 10, 11, 12 سال تک ہے. ان کے لیے میں نے ایک الگ وارڈ بھی ریسنٹلی اسٹیبلش کر چکا ہوں ہمارے سیکٹری سوشل ویلفیئر کے کاوشوں سے. باقی خواتین کے بھی کچھ رپورٹس آئے ہیں. یہاں پہ ان کے لیے سہولتیں نہیں, لیکن ہم لوگوں نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم لوگ ان کے گھروں میں ہی ٹریٹمنٹ دے دیں. سر رن صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا خواتین, تو خواتین جو ہے واقعی ایسے کیسز یہاں پہ ہوئے ہیں کوئٹہ میں نہیں بلکہ ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر اس طرح کی جو بچیاں ہماری بہنیں اور مطلب طالبات وہاں پہ زیر تعلیم ہیں, تو ان تک ان چیزوں کی رسائی کیسے ممکن ہوئی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے ڈرگس کے اگینسٹ. میں تو ریسنٹلی ہمارا ایک پروگرام بھی چیف سیکرٹری صاحب, میں نے اس کو ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں نا, یہاں پہ اویئرنیس کریٹ کریں بچوں میں بچیوں میں نا, تا اس کے ڈرگس کے اگینسٹ. تو شاید بہت جلدی ان کے لیے ہماری سوشل ویلفیئر کے تحت ایک ٹریٹمنٹ سینٹر بھی خواتین کے الگ سیپریٹ بن رہا ہے, اور اس میں ہم لوگ ایک اویئرنیس کمپین بھی لانچ کر رہے ہیں. جو ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں نا یا کالجز ہیں, ان میں ہم لوگ وہاں پہ اس کے جو سدباب کے طریقے ہیں ان پہ ان کو درس دیں گے انشاءاللہ. گیلانی صاحب آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا, عرض ٹی وی کا میں تہ دل سے ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے یہاں پہ اور ہمیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ عزت بخشا, اور امید ہے آپ لوگ آئندہ بھی آتے رہیں گے اور جو ڈرگ ایڈکشن ہے یا اس لعنت کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا سینٹر کا ایک وزٹ ہو جائے, ہم اپنے ذرا دوستوں کو بھی دکھائیں کہ کس طرح اتنے کم وقت میں آپ نے اس ادارے کو اتنے بڑے سٹینڈرڈ تک پہنچایا ہے, اور آپ کی خدمات بھی ذرا ہم دکھانا چاہتے ہیں. عرض ٹی وی کے توسط سے ہم لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خدمت ہے, جو آپ نے اس علاقے کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے, وہ بھی قابل تحسین ہے. سر تھینک یو سو مچ. سینٹر کے تمام سیکشنز کا تفصیلی دورہ کیا اور کارکردگی کا جائزہ لیا.
कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सईद खान। आप कब से यहाँ पे हो? 20 दिन हो गए। तो आप यहाँ पे मतलब आपको जो खाना मिल रहा है और जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो सहूलियात मिल रही हैं, आप मुतमईन हो उससे? तो आप इस मंशियात की लानत में, इस चीज़ में कैसे आए? चर्स कैसे? इस उम्र में दोस्तों के साथ? स्कूल नहीं पढ़ते आप? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? किस क्लास में? किस क्लास में पढ़ते हो? 1 में। आपकी उम्र कितनी है अभी? 10 साल। वालिद क्या करते हैं आपके? शोरूम का काम करते हैं। और बड़े भाई? बड़े भाई नहीं है। तो 10 साल की उम्र में मतलब आप किस सोसाइटी में, किन दोस्तों में बैठते थे कि आप सिगरेट भी पीते हैं? आप सिगरेट पीते हैं? कितने अरसे से? 1 साल से। तो अभी यहाँ पे जब से आप हो तो मतलब नशा या एडिक्शन, उसमें कुछ बेहतरी आई है? आइंदा तो नहीं पिएंगे आप? नहीं पिएंगे? वादा है? प्रॉमिस है? कभी भी नहीं पिएंगे? आप लोग जो है इस मुल्क का सरमाया है, मतलब यही तो बच्चे हैं जिन्होंने आगे मुल्क को संभालना है। उम्र में मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है, सर ने बताया नहीं था। सोसाइटी में जब हम मूव करते हैं, मतलब बड़ी एज के बच्चे तुम देखते हैं, ये तो बिल्कुल छोटा 8 साल 10 साल का अभी बच्चा। फिर अगेन हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का ही काम है कि इस तरह इस नशे की लानत को इस मुल्क से ख़त्म करे। ये आता किस तरह है, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, बिकता कैसे है, इस माफिया को ख़त्म करना तो गवर्नमेंट का ही काम है। हम तो यही चाहिए जी। चलें आगे चलते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, Thank बहुत you. शुक्रिया। ये गिलानी साहब हमारा एग्जीक्यूटिव वार्ड है। जी जी। इसकी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने इफ्तिताह किया था। यहाँ पे हमारे कुछ एलीट ग्रुप के लोग हैं, अपनी सेपरेट विद फैमिली ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पे मैंने अलग ही सेपरेटली इनके लिए इस्टेब्लिश किया है ताकि वो कॉन्फिडेंशियली या कोई इसके उसके आगे पीछे किसी को पता ना हो कि अपनी ट्रीटमेंट ले रहा। आपको पता है यहाँ पे कुछ मतलब ये भी दूसरे पेशेंट्स बैरियर्स है जी सर। दूसरे पेशेंट्स की तरह 1.5 से 2 माह का जो एक अरसा है वो बिल्कुल, यहाँ पे इनके- इसी इनके- कमरे में गुजारते हैं। बिल्कुल, खाना सर, पीना, एक 5 स्टार होटल की तरह लग जी, रहा है। एनवायरनमेंट इसका बिल्कुल बहुत अच्छा चेंज है। एक environment मतलब वो है। रिहेबिलिटेशन सेंटर अंदर आके नहीं लग रहा कि ये कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है। बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए सेपरेट जिम का भी सहूलत है और बहुत जदीद किचन जो भी अलग है। सहूलियात हैं वो इन्होंने यहाँ पे इनको तो दी हैं। यहाँ पे डाइट भी उसकी अपनी मर्जी का मिलेगा सर, और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी उनको मेडिसिन भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 5-6 दिन हो गए 5-6 दिन हो गए हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? जी। इधर तो जान मोहम्मद रोड पर घर है, ऐसे उधर सिंध का सिब्बी से आ गए। तो स्कूल वगैरह नहीं पढ़ा आपने? नहीं, क्या मसरूफियात हैं आपकी? काम वाम करता था, बस फिर नशे में आ गया। नशे में कैसे आ गए आप? बस दोस्तों ने लगा दिया। क्या नशा करते हैं आप? शीशा पीता था। क्रिस्टल, शीशा? नहीं, खाली शीशा। शीशा। जी हाँ। तो शीशा पीने के बाद आपकी मतलब बॉडी पे उसके क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बस बिल्कुल ऐसे हो जाता था कमज़ोर, 3 दिन 4 दिन न सोता था ना खाता था बिल्कुल। तो उस जागने का क्या फ़ायदा था? कोई फ़ायदा तो कोई नहीं था, बस आदत से हो गई थी। नहीं, बस इंसान पीता रहता था बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? से ठीक। शाह साहब देखें, यहाँ पे आके मतलब आप और हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस इदारे में, इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैसे कैसे नौजवान, कैसे कैसे लोग यहाँ पड़े हुए हैं।
तो जी आप बिल्कुल, कैसा देख रहे हैं? देखिए बड़े दिल दुखता है इनको देखकर। ये हमारे मुआशरे के बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, इनको किसी खेल के मैदान में होना चाहिए था, इनको इनके पास अपने बच्चे गोद में होने चाहिए थे, इनके साथ कोई रोज़गार होना चाहिए था। ये हमारे मुआशरे के वो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो इस नशे में पड़कर अपने घर वालों को भी इन्होंने परेशान कर दिया इनसे है। कुछ बातचीत खुद भी करते हैं। परेशान हो गए बिल्कुल। आपका ताल्लुक किस इलाके से है? सर लाड़काना है। लाड़काना से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? जी सर। क्या करते हैं आप लाड़काना में? सर वहाँ पे मोबाइलों का दुकान था। मोबाइलों की दुकान थी? जी जी। तो कब से इस मंशियात की लानत का जो है आप हिस्सा बने? तकरीबन सर 3 साल से। 3 साल से? जी सर। तो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी, कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें थी जो आपको इस तरफ उन्होंने राग़िब किया? थोड़ा सर तकरीबन माहौल का हिसाब था। माहौल तो का? माहौल के साथ में बस थोड़ा सा आदी हो गए, फिर लत लग गई। मतलब दोस्तों और सोसाइटी, जी जिन सर। दोस्तों में आप बैठते हैं, जी सर। उस गैदरिंग ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया? जी सर। यही तो बुजुर्ग कहते हैं ना कि बुरी सोबत से आप दूर रहें। सर वहाँ पे इस तरह का आप लाड़काना से बलूचिस्तान तशरीफ़ लेके आए हैं और ये कोयटा में मतलब जिस लेवल का ये सेंटर आज मैंने देखा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब ये बहुत ही जदीद है और तमाम सहूलियात भी यहाँ पे हैं। आपको अच्छे कपड़े भी दिए जा रहे हैं, आपको खाना भी दिया जा रहा है टाइम पे, अभी आप नमाज भी पढ़ के आए हैं, तो कितना अच्छा एक सिस्टम है। लाड़काना में से आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? वहाँ पे कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था? सर, वहाँ पे इस तरह की सहूलत नहीं है, इस तरह का माहौल नहीं है। वहाँ पे अगर हॉस्पिटल हैं भी तो वहाँ पे आज़ादी है, मंशात वहाँ भी मिल जाता है, तो बंदा जो है ना वहाँ पे सेट नहीं होता। तो आपको लाड़काना में इस सेंटर के बारे में किसने बताया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए? सर वहाँ पे 1-2 बंदा आया था, उन्होंने छोड़ा था, फिर उन्होंने थोड़ा सा माहौल बताया, हमें बात अच्छी लगी, कुछ उन्होंने बताया। बाकी यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि नमाज की जो है ना पाबंदी, वो हमें हिम्मत देती है और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमने क्या खोया 3 सालों और में। नमाज़ पढ़ने के बाद वैसे ही एक ज़हनी सुकून जो है इंसान को मिलता बिल्कुल सर, इस तरह का ये है। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? आप भी लाड़काना से हैं? इनके साथ आए हैं? नहीं ये पहले आया था बाद में। अच्छा, तो वहाँ पे लाड़काना में मुलाकात हुई थी या कोयटा आके मुलाकात हुई? इधर ही मुलाकात। पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे? आप अंकल कहाँ से तशरीफ़ लाए? आप कोयटा से हैं? आप माशाल्लाह कब से इस सिस्टम का हिस्सा हैं? मैं सर यहाँ तो तकरीबन 17 दिन और नशा में 5 साल की। 5 साल की है। क्या नशा करते हैं आप? मैं सर पढ़ पाउडर पीते थे? लेकिन ये अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, ये अल्लाह पाक की करम नवाज़ी ये यहाँ से क्लास मिला। तो आपके बच्चे हैं? शादी नहीं की? शादी नहीं की? क्यों? सर कुछ नहीं, कुछ बस तो आपकी ज़िंदगी गुजारने के मतलब मुआशरे का आप हिस्सा रहे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप मतलब ज़राए आमदन क्या थे आपके? मैं सर पहले सैनिक में सब इंजीनियर था, सब इंजीनियर थे? मैकेनिक भी रहा हूँ। यहाँ कोरिया में वहाँ सैनिक से मिस्टर साहब ने BSS किया था। मैं कोरिया में अपनी दुकान में खोली, तकरीबन 10-11 साल दुकान की। इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? मैं सर पॉलीटेक्निक से? इसके अलावा मैं डिप्लोमा भी किए, अब तक किसी चीज़ से किए, वहाँ से 3 डिप्लोमा किए और होंडा कंपनी में भी कुछ काम किया। तो अभी आप क्या समझते हैं, इस सेंटर से जाने के बाद मुआशरे का आप हिस्सा बनेंगे, मतलब अपने दोस्तों, अपने घर वालों के लिए इज़्ज़त का बायस बनेंगे या शर्मिंदगी का बायस दोबारा तो बनेंगे? नशे के करीब मैंने नहीं क्या जाएंगे। किया सर कि ये अल्लाह पाक ये बता दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक ज़िंदगी दी। अच्छा, एक ही वादा करें कि आप सोसाइटी में दोबारा जाके दोबारा एक अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल वादा है। बात है। और इस इंस्टीट्यूट, इस ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं यहाँ पे, हनीफ रिंद साहब, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत हमको इज्जत मिलता है इधर, अभी तो हम उसको दुआएं करते हैं। मतलब काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसे हैं कोयटा में, मैंने बल्कि देखे हैं, तो उनमें जो है मतलब जो एडिक्ट लोग हैं उनको मार कुटाई की जाती है, उनको लाया जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब सख्तियाँ की जाती हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई आपके साथ? नहीं सर, वो प्यार मोहब्बत वाला माहौल है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल। तो आप इनका शुक्रिया अदा करते हैं सेंटर का, इसकी इंतज़ामिया अदा का? करते हैं, नमाजों में दुआ करते हैं, बिल्कुल इस सही, इदारे का भी, हनीफ साहब का भी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आप सबका। सर, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब पाइंदाबाद। जज़ाक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब आप भी तशरीफ़ रखें, रिन साहब आप भी तशरीफ़ रखें। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? आपके पास बैठ जाऊँ मैं? और कैसी तबीयत? ठीक ठाक है, सेहत ठीक है? तो यहाँ पे आके आप क्या महसूस कर रहे हैं?
سر بہت بہتر فیل کیا, بہت بہتر ہے, اچھے کل. آپ کب سے اس نشے کی جو ہے ایڈکشن؟ 15-20 سال ہو گئے. 15-20 سال سے. کیا نشہ کر رہے تھے آپ؟ یہ کرسٹال پاؤڈر اور رائس وغیرہ. تو آپ شادی شدہ ہیں, بچے ہیں آپ؟ نہیں شادی نہیں, سے شادی کی پھر چھوڑ دیا میں نے. مطلب آج 15 سال سے پہلے شادی چھوڑ دی یا بعد میں چھوڑی؟ 2006 میں سے چھوڑ دیا. نشہ کرنے کے بعد اسی ٹائم شروع کیا تھا نشہ بس. تو مطلب نشہ کر کے آپ سکون محسوس کرتے تھے؟ نہیں سکون کیا بس سر, بالکل ڈسٹرب چل رہا ہے ہر طرح سے. نہیں آپ دیکھیں یہاں پہ سوسائٹی کا جو ماحول ہے, آپ مطلب آج کس ایج میں پہنچ چکے ہیں؟ جو نوجوان جو بچے میں نے سینٹر میں آج دیکھے ہیں وہ اس طرح کی ایڈکشن کر رہے ہیں. تو نشہ کرنے کے بعد جب ان کی نیڈ پوری نہیں ہوتی وہ جا کے چوری کرتے ہیں, وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں, وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کے لیے, معاشرے کے لیے وہ جو ہے بے عزتی کا باعث بنتے ہیں. مگر سر شکر ہے کہ میں اچھی فیملی سے ہوں. میری اپنی سرکاری جاب تھی, ریٹائرمنٹ میں, وہاں سے پینشن بھی آ رہی ہے میرے کو. اور میں نے شکر ہے نشے کے لیے سر کوئی غلط کام نہیں کیا, سوائے صرف اللہ کے. اپنی ماں کے علاوہ میں نے بہن بھائیوں سے کسی سے نہیں مانگا ہے, باہر کوئی غلط کام نہیں کیا. یا میرے پیچھے کوئی گھر تھا کہ میرے بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ کو آج تک کسی نے نہیں بولا کہ بھائی آپ کے بیٹے نے کوئی 1 روپیہ بھی کسی کا میں نے نہیں دینا ہے. آپ کس ڈپارٹمنٹ سے میں ریٹائر ہوئے؟ SML سندھ پروجیکٹ میں سر مائننگ میں سب انجینئر شاول آپریٹر وہاں پہ. تو وہاں سے 2017 میں ریٹائر ہوا میں سر. کتنی سیلری ملتی تھی آپ کو وہاں پہ سر 50-60 ہزار. تو 50-60 ہزار جو آپ کو مل رہے تھے وہ یہاں پہ آپ ضائع کر رہے تھے؟ نہیں سر, اس میں گھر بھی چلا رہے تھے اپنا اور اپنے کو بھی چلا رہے اپنی نیڈ بھی پوری کر رہے تھے. تو جو اس لیول پہ آنے کا جو مطلب پیچھے کوئی سینیریو ہے, دوست لے کے آئے, سوسائٹی لے کے آئی, یا مطلب خاموشی, تنہائی, وہ چیزیں آپ کو اس طرف انہوں نے راغب کیا؟ بس سر یہ بدقسمتی, بیڈ لک سمجھیے سر. نشے میں کافی جو ایسے لوگ میں نے دیکھے معاشرے کے جو حصہ ہیں, وہ مطلب کسی کو عشق ہو گیا, کسی کو محبت ہو گئی, وہ لوگ زیادہ اس سائڈ پہ آتے ہیں. چیزوں کو میں نہیں مانتا ہوں, میں تو صرف اپنا بیڈ لک مانتا ہوں کہ میرے سامنے بیڈ لک تھا جو بھی. بس اچھا یہ بتائیں ابھی آپ کیسے محسوس کر شکر رہے ہیں؟ دوبارہ تو دل نہیں کر رہا نشہ؟ نہیں سر, ابھی دوبارہ انشاءاللہ نہیں. یہاں سے رند صاحب سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ کی بالکل مطمئن ہوں انشاءاللہ. علاج ہو رہا ہے بالکل سر. تو ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے سر. میں کہ میری والدہ, رند صاحب نے تو آپ کو ایک گھر جیسا, فیملی جیسا ماحول یہاں پہ دیا. میں کہ میری والدہ ان کے لیے کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں سر, شکر. آپ مطمئن ہیں مطمئن اس ادارے کے بارے میں, اس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ان کے لیے اچھا کرے کہ جو ہم لوگوں کے جیسے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں, تو اللہ ان کے لیے اچھا کرے. بس یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ تو کوئی میں ایسا جاؤں گا ہی نہیں سر. میں رند صاحب کے پیروں کی خاک کا قربان جو, میں کچھ ہوتا نہیں ہے. ہمارے ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو نوجوان پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک چھوٹا سا میسج دے دیں شارٹس. یہ سب فضولیات ہے سر, یہ نشہ وغیرہ یہ سب فضولیات ہیں. صرف انسان کے دماغ کا خلل اور کچھ نہیں ہے. بس میں بولتا ہوں بس نوجوان اپنے آپ کو سنبھالے, اپنی زندگی کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, یہ سب لائف ہے. اور کچھ بھی نہیں اس کی وجہ, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے, اپنی والدہ کی خدمت کرنے کا موقع دے, اور اس معاشرے میں ایک بہتر رول جو ہے آپ پلے کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایڈمنسٹریٹر حنیف رند صاحب سے اجازت لی. دن کا کھانا کھایا. جی آغا صاحب, آپ سے ملانا چاہ رہا تھا میں بشیر خان نچکزی. یہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور بڑے ایکٹیو کارکن ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے بہت پرانے ورکر ہیں. اب ماشاءاللہ ہم نے انہیں ذمہ داریاں دی ہیں کوئٹہ ڈسٹرکٹ کی, تو اب بھی ہم نے یہ, انہوں نے اپنے علاقے میں بہت سارے کام وغیرہ شروع کیے ہوئے ہیں. ابھی ہم ذرا کچھ ہم نے ٹیوب ویلز وغیرہ اپروو کرائے ہوئے ہیں, واسا کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کرا رہے ہیں.
تو ذرا اس کے وزٹ پہ جا رہے ہیں. وہاں کے ہمارے ورکرز ہیں ان سے بھی آپ کو ملاتے ہیں, ذرا علاقے کا وزٹ بھی آپ کو کراتے بشیر ہیں. صاحب کو بھی ہم اپنے آج کے اس پورے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں. اور ابھی ہم جا کے ان کے پروجیکٹس اور ان کی جو ایفرٹس اور جو عوامین کی مطلب خدمات وہ جاری ہیں پارٹی لیول پہ, وہ جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے جیسے پروویژنل پریزیڈنٹ ہیں اور شاہ صاحب جو ہے مطلب یہ بھی صوبائی پریزیڈنٹ ہیں یوتھ ونگ کے, اور آپ بھی ایک مطلب بہت بڑی ذمہ داری ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی دی گئی ہے, تو آپ مطمئن ہیں اپنی لیڈرشپ سے؟ انشاءاللہ مطمئن ہے مجھے دے ہوئے وہ جو جن لوگوں کا سوچ ہے وہ اسی پہ ہم لوگ اتر کر کے صحیح. تو پارٹی لیول پہ مطلب ابھی تو جو ہے الیکشن کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. بشیر صاحب آپ نے کیسے یونٹ سازی وغیرہ کی, لوگوں کو اعتماد میں لیا؟ انشاءاللہ اہتمام میں بھی لیا ہے اور بندے بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت ہیں, اور الیکشن میں الحمدللہ ہم لوگ تیار ہیں, الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل کو ہم فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں, اور جو ہمارے عوام ہیں ان کی جو بیسک نیڈ ہے, ہیلتھ ایجوکیشن, صاف پینے کا پانی, گیس, بجلی, یہ ساری چیزیں, یہ سہولیات ہر شہری کو بالکل یکساں طور پہ جو ہے نا میسر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہماری پارٹی لیڈرشپ بھی بہت ہی جو ہے سرگرم ہے اس حوالے سے. جو ہمارے قائد ہیں, ہمارے بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر شکیل احمد روشن, ان کا تو تعلیمی میدان میں بہت بڑا کردار ہے. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اس بلوچستان کو ایک ایسا ماڈل صوبہ بنایا جائے کہ ہم باقی صوبوں کے مقابلے میں لوگ ہمیں اس کی اگزامپل دی جائے کہ جس طرح کہ ہم نے بلوچستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں جتنا ہم نے امپرومنٹ لائی ہے, وہ امپرومنٹ ہم دوسرے صوبوں تک بھی ٹرانسفر کریں. یہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے. اسی لیے پڑھے لکھے ایک ویژنری لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو ایک جیسے سملر اور بلا تعصب کام کرنے والے ہیں. وہ اس طرح کے لوگوں کو کے حلقے کا وزٹ بھی کیا, اور یہاں پہ اس سے پہلے جو مطلب سابقہ حکومتیں گزری ہیں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے, اور علاقے کے لوگ بھی جو ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, اور شریف صاحب بھی موجود ہیں, چغزئی صاحب. تو انہوں نے اپنے علاقے, بشیر چغزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنے علاقے کی جو مطلب بیسک نیڈز ہیں جو پوری نہیں ہو سکی, جو سابقہ حکومت پوری نہیں کر سکی, تو آپ مطلب ایز اے یوتھ, ایز اے ایک پارٹی پریزیڈنٹ, اور کیونکہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ کے صدر بھی ہیں, اور یہ کوئٹہ جو ہے کیپٹل ہے, مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے یہاں پہ چینج لایا جائے تاکہ لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, ان کو پورا کیا جا سکے؟ دیکھیں جی, ادھر اس علاقے کا وزٹ کر کے تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں, ووٹ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں, ان کے لیے سیوریج کا نظام نہیں ہے. یہ تو بہت بیماریوں کا باعث بنتی ہیں, اور ایسی موذی مرض پیدا ہوتے ہیں جس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اور بیسک جو ہماری ضروریات ہے, بجلی, گیس, پانی, اور گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بچے ننگے پیر پھر رہے ہیں. تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا. ابھی بشیر خان کا یہ ٹاسک ہے کہ اس کو, اس علاقے کی بحالی کے لیے فوراً جو ہے نا ایکشن لے, اور جتنے ان کے مسائل ہیں ہم لوگوں نے اوپر کے فورم پہ تمام لے کے جانے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جلد از جلد ہم جو ہمارے نگران سیٹ اپ میں انشاءاللہ ہم نے اس کو جلد از جلد یہ مسئلے مسائل حل کرنے ہیں. نہیں, مسئلے مسائل کسی بھی علاقے کے تب سالو ہو سکتے ہیں جب اس علاقے کی جو مطلب کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, تب وہ چیزیں جو ہے آپ مطلب نیکسٹ جو ایک پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کا, وہاں پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو. نہیں, ہمارا دیکھیں, ہمارا تعلق تو سب سے پہلے پارٹی سے پہلے انسانیت کا تعلق تو ہے نا. ابھی یہ بچے تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, یہ تو معصوم ہے. ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے, ان کے لیے بنیادی سہولیات کا ہم نے بندوبست کرنا ہے. پارٹی نظریہ وہ بعد میں آتا ہے. دیکھیں, ہم نے پہلے اپنا دل کھول کے ان کے سامنے رکھنا ہے, پہلے ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا درد رکھتے ہیں, آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد پھر ایک پارٹی کا مسئلہ آتا ہے. میں نے بشیر خان صاحب کو بھی یہی بتایا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ بے لوث ہو کے پہلے کام کریں. جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہم نے ہر فورم پہ ان کو اٹھانا ہے، ان لوگوں کو جگاتے رہنا ہے جو ہمارے الیکٹڈ ممبران ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم خود اسمبلی میں آئیں پھر یہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تمام لوگ بغیر پوچھے ہم نے ان تمام لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے ان کے ڈور سٹیپ پہ آ کر. جیسے آج ہم ان کے گھر آئے ہیں، آپ ان دیکھنے کے لیے، ان معاملات کو، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئے. انشاءاللہ ایسا بھی آئے گا ایک دن کہ ہم یہاں آئیں گے اور ان کو بتائیں گے آپ کا کام ہم نے کر دیا ہے، آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہے. تو یہ علاقے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نام منگل خان سلیمان خیل، ملک منگل خان سلیمان خیل ہے اور یہاں رہنے والا ہے. یہاں پہ کوئی ایسے بندے نہیں آیا ابھی تک اور کوئی کچھ کیا. اگر کسی نے بنایا وہ بھی 1 مہینے میں گل گیا. باقی یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ روڈ نہیں ہے، یہاں پہ نالی نہیں ہے، اور باقی مشکل غربت علاقہ، غربت بھی یہاں بہت ہے. غریب لوگ یہاں پہ رہتے، کم از کم اس علاقے میں 4000 5000 گھرانے یہاں پہ موجود ہے. باقی میرے لیے تو کوئی ایسا بندہ نہیں آیا، جو پوچھنے والا کوئی نہیں آیا. اور آپ کا شکریہ میں ادا کروں. اور بشیر خان آپ سے ملا ہوئے، بشیر خان یہاں پہ لایا، میں آپ کا پارٹی اور آپ کا شکریہ ادا کروں. اگر کام کر رہے یا نہیں کر رہے تو پوچھنے کے لیے تو آیا. بالکل صحیح. ہاں، پوچھنے کے لیے کم از کم آیا. میرے نظر میں آیا یہاں پہ کچھ کوئی ہے. میں گلہ ہے سیاسی لوگوں سے، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے پارٹی آتا ہے جاتا ہے لیکن کوئی امدادی کام نہیں کیا. صحیح. ابھی کسی نے کیا، اس طرف بھی کیا شادی کے طرف اور اس طرف بھی کیا. اور کیا نام تھا قلعے میں، یہ دلدار میں بھی کیا. اور میری قلعے میں کسی ایک کام بھی نہیں کیا. میرے بور اوپر کھڑایا تھا 15 عمر گورگیز نے دیا، اس تاریخ سے ابھی تک بند ہے. صحیح. یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے، ٹینکر سے منگوا رہے. باقی آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے ساتھ ان غریب لوگوں سے، علاقے سے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بے روزگاری ہے، سڑکیں نہیں ہیں، بالکل سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جو بھی بیسک ضروریات ہیں وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. بجلی کا ٹائم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. کوئی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم معلوم نہیں ہے. کم آتا ہے، زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. باقی یہاں پہ نالی نہیں ہے، یہاں پہ روڈ نہیں ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے. یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے، اس کا آواز کوئی بھی نہیں سنتا ہے. صحیح. شاہ صاحب آپ نے دیکھا یہاں پہ علاقے کے جو لوگ ہیں، مطلب جو قبائلی شخصیت ہیں یا علاقے کے جو متبرین ہیں، ان سب کو بھی یہی افسوس ہے اور اسی کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ سابقہ حکومتوں میں یہاں پہ بالکل کوئی کارکردگی نہیں رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے تو پہلے بھی بتایا کہ پرانی حکومتوں پہ ابھی ہم نے کیا بحث کرنی ہے، ان کی کیا غیبت کرنی ہے. ہم نے آگے سوچنا ہے اور آگے سمجھداری کا اظہار کرنا ہے، سمجھداری کا جو ہے نا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے کہ پرانے لوگوں کو ہم نے بہت آزما لی ہے. اب اس طرح بشیر خان جیسے ورکروں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اس طرح خیر خواہوں کو آگے لے کے آنا ہے. علاقے کا ملک صاحب نے جس طرح بات کی ہے، جتنے مسائل ہیں وہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کیا، ان کے ووٹ کو استعمال کیا. اب ان سے پوچھ نہیں رہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ آئیں یہاں پہ، ان کو پہلے تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان کو استعمال کیا. اب وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں وہ نہیں آئے تو اب بھی نہیں آئیں گے. اور اگر اب وہ
सियासी मैदान फिर गर्म होने वाला, वो फिर आपसे आएंगे मिन्नत जारी करके आपके वोट के जो है ना वो मांगने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ उनको साफ जवाब दें और इस बार इस बशीर खान जैसे लोगों को आजमाएं, हमारी सपोर्ट है। जिन असम्बली अरकान की कारकर्दगी जीरो है तो ये आवाम की जो है जिम्मेदारी बनती है, ये आवाम की नेक्स्ट टाइम जो है उनको मौका दें। बिल्कुल ये इनकी प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि उनको कभी मौका ना दिया जाए और उनको अपने करीब भी ना आने दिया जाए। बशीर साहब, आपने भी यहाँ पे मौजूद लोगों के जो है मसले भी सुने, शाह साहब भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बुजुर्गों ने भी अपनी बातचीत की है, तो आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार अभी तो कहने को तो कुछ रह ही नहीं है, जो आए हुए जो लोगों ने कारकर्दगी की है उस पर तो हम लोग अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो मेरा जो अपना वो है जहन है, जो मैंने जहन बनाया हुआ है कि मेरा इलाका गरपुशनाबाद में शहर में मैं आया हूँ यहाँ पे इन लोगों के काम करने के लिए कि इन लोगों को काम कर लूँ। जो दूसरे जगह पे मेंबर में बने हुए हैं, दूसरे जगह पे रोडे बने हुए, ये अफसोस की बात है। जो 2000-3000 घर है उसमें कुछ ही नहीं, तो कोशिश इंशाल्लाह कर लूँगा जो इन लोगों के लिए भरमान जितना भी हो सके मैं इन लोगों के लिए काम करवा दूँगा। और शुक्र है, मेहरबानी हो इन लोगों की जिन लोगों ने मुझे टाइम दिया। اور میں عثمان صاحب کا بھی مشکور ہوں، آپ کا بھی، کہ آپ ملاقات کرنے میرے پاس حاضر ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ سارا دن آپ لوگوں کا مصروف گزرا ہے اور بہت ہیکٹک شیڈول تھا، مجھے پتہ چلا. 2013 سے میں نے الحمد السلام یونیورسٹی جوائن کی اور مختلف شعبوں میں ڈپارٹمنٹس میں نے اپنی سروسز کا آغاز کیا. اور اس میں جو اسپیشل مجھے ٹاسک ملا وہ ملا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کا. اور یہ ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے الحمد السلام یونیورسٹی میں. اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا، ان کی ایکٹیویٹیز کو مختلف جگہوں پہ یوٹیلائز کرنا، اس میں الحمد والنٹیئرس کا بہت بڑا کردار ہے. میں نے آ کے اس کو اسٹارٹ کیا، ایکٹیو کیا. اس کے علاوہ جب سیلاب زدگان کا معاملہ آیا تو ہم نے الحمد والنٹیئر کے ذریعے کافی ڈسٹریبیوشنس کی الحمد فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام. اور ہم نے اس کو ان کو راشن وغیرہ، بلینکٹس، ٹینٹ، میڈیسن وغیرہ ہم نے آن دا اسپاٹ جگہوں پہ جا کے وزٹ کیا. اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، اسپورٹس ویک ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے بچوں کے لیے ایک ٹرپ کا آغاز کیا. یہاں کے ایم فل اسکالر اسٹوڈنٹس کو میں لے کے اسلام آباد، ناران کا خان گیا. تو یہ مختلف ایکٹیویٹیز میری یہاں چلتی رہی. بہت شکریہ آپ کا سر. ارشاد صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے جوائن کیا اور ان کی بے شمار خدمات ہیں مختلف فیلڈز میں، تو ان میں سے چند ایک تو انہوں نے ہمیں پروگرام کے دوران بتائی ہیں اور ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہ معلومات جو ہے پہنچی ہیں. اور اسپیشلی جو الحمد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ بھی آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ نے الحمد یونیورسٹی کو کب جوائن کیا اور کب سے آپ الحمد یونیورسٹی کے ساتھ اور ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آغا صاحب، شکیل صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ان کا جو ویژن ہے تعلیم کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے وہ بڑا ہی کلیئر ہے. وہ ایک ویژنری لوگوں کو ایک جیسے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ایک ایسا وہ انقلاب برپا کریں جس طرح انہوں نے اپنے یہ الحمد ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے کیا ہے. BIT انسٹیٹیوٹ ہے ان کا، ادارے ارکن اسکولز ہیں. اس تمام میں ایک بہت ہی معیاری قسم کی تعلیم کا انہوں نے جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اور سیاست میں بھی انہوں نے ہم جیسے نئے چہروں کو موقع دیا. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے اور جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں یہ کم ہے
کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے آپ کو پروو کرنے کا, ہم اس میدان میں نکلے ہیں. اس طرح پولیٹیکل انوائرمنٹ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بڑا کنجسٹڈ قسم کا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے بلوچستان میں. اس میں خود کو ان نوابوں سے, ان سرداروں اور میروں سے کس طرح ہم نے جو ہے نا ڈسٹنگوشڈ رکھنا ہے, یہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے کہ ڈاکٹر شکیل صاحب کی صورت میں ہمیں ایک ملی ہے. اور آخر میں عرض ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے آپ کو پورٹری کریں اور اپنے ویوز ایکسپریس کریں اور اپنے لوکلز کو بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے اور ہم ان کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. تمام پلانز ہم نے ان کے چینل کے تھرو کیا. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ عرض ٹی وی. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے عرض ٹی وی اور پروگرام مہمان ہمارے آج کے مہمان تھے سید عثمان شاہ, جو کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی ان کی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز تھی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھی, اور مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں جو ہے کام کر رہے ہیں. اس طرح کے نوجوان, بے شمار نوجوان جو بلوچستان میں ہیں, لیکن ان کو ہر نوجوان کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی اور وہ اس کو اویل نہیں کر پا رہے, یا ایسے پلیٹ فارمز ان کو نہیں مل رہے. ہمیں جو بھی ایسے نوجوان, ٹیلنٹڈ نوجوان ملیں گے, انشاءاللہ عرض ٹیلی ویژن جو ہے انہیں ریکارڈ کرے گا اور اپنے عرض ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ جو ہے ان کو دکھائے گا, تاکہ ناظرین اور بلوچستان سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سب ان کو دیکھ سکیں اور بہت کچھ سیکھ سکیں, اور ان کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف کیرانی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.